السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس مجلس کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کو آسان کیسے بنا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کیا رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ یاد رکھیں نیکیاں کرنا عمومی طور پر آسان بات ہے، گناہ بڑے مشکل ہوتے ہیں۔ نیکیاں ہوتی ہی آسان ہیں چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو دین فطرت بنایا ہے، تو انسانی فطرت آسانیاں چاہتی ہے، آسانیوں کو پسند کرتی ہے، دشواریوں سے بھاگتی ہے۔ انسان کی ساری زندگی کا جو سفر ہے، ساری تگ و دو اور ساری جد و جہد، وہ مستقبل میں آسان زندگی کے لیے ہوتی ہے۔ باپ اپنے بچوں کے لیے جتنی بھی محنت کرتا ہے وہ اپنے بچوں کے مستقبل کو آسان بنانے کے لیے کرتا ہے، یعنی آسانیوں کی طلب جو ہے یہ انسان کا فطری تقاضا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو دین مبین ہمیں عطا فرمایا وہ سب سے زیادہ آسان دین ہے۔ عبادات ہوں، معاملات ہوں، اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ ہم نے کسی بھی نفس کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دی، یعنی اس کا مکلف ہی نہیں بنایا۔ نماز دیکھیں، نماز کا قیام فرض ہے، لیکن اگر آپ قیام نہیں کر سکتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آسانی پیدا کر دی، آپ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ باوجود اس کے قیام فرض تھا، کوئی زبردستی نہیں کہ کوئی دو آدمی سہارا دے کر آپ کو کھڑا کریں۔ اللہ نے عبادتوں کے اندر بھی سہولت رکھی۔ تو نیکیاں عمومی طور پر آسان ہیں، برائیاں کرنا مشکل ہے۔ آپ دیکھیں رزق حلال کمانا اور اس کے مقابلے میں چوری کرنا، دونوں کا تقابل کریں کہ کون سا عمل آسان ہے اور کون سا مشکل ہے۔ ایک آدمی گھر سے اٹھا، ریڑھی نکالی، اس پر فروٹ ڈالے اور گلی کی کسی کونے پر کھڑا ہو کر وہ سارا دن فروٹ بیچتا رہا، اور شام کو اللہ کے دی ہوئے رزق کو اپنی جیب میں ڈال کر پرسکون واپس گھر لوٹتا ہے جتنا اس کے نصیب میں تھا۔ اور دوسری طرف چور ہے جو کئی دنوں تک پلاننگ کرتا ہے، اپنے سکون کو غارت کرتا ہے، پھر کسی رات کو وہ اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر چوری کے لیے نکلتا ہے۔ ہر قدم پر اسے خوف ہوتا ہے کہ اگر میں پکڑا گیا رسوائی اور ذلت میری مقدر بنے گی، اگر کسی
چوکیدار کی نظر پڑ گئی، کسی پولیس والے کی نظر پڑ گئی تو گولی کا نشانہ بھی بن سکتا ہوں۔ تو ان تمام تر خطرات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ چوری والی عمل کی طرف بڑھتا ہے۔ اب دونوں کا آپ موازنہ کر کے دیکھیں، اس میں آپ کو واضح طور پر لگے گا کہ نیکی کرنا آسان ہے، گناہ مشکل ہے۔ زنا اور نکاح کو دیکھیں، نکاح کو اللہ نے کتنا آسان بنا دیا، والدین کو پابند کیا، جب یہ بالغ ہوں تو سب سے پہلی فکر آپ کو اس کے نکاح کی کرنی ہے۔ اس کی رضامندی پوچھ کر اس کا رشتہ طے کرنا ہے، اور اس پر کوئی پابندی نہیں کہ کتنی مالیت کا ہونا ضروری ہے۔ شریعت نے اس کو آسان ترین بنا دیا۔ اور دوسری طرف زنا ہے، ہر لحاظ سے مشکل، کہ اس کے لیے بھی انسان کو کئی دنوں تک پلاننگ کرنی پڑتی ہے، جگہ کا انتخاب کرنا پڑتا ہے، تعلقات بنانے پڑتے ہیں، بڑے اخراجات کرنے پڑتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی رسوائیوں کا ڈر اس کے ذہن سے نہیں نکلتا۔ یہ بے چینی اس کی زندگی کا مقدر بن جاتی ہے۔ اسی طرح ہر گناہ کے عمل کو اور ہر نیکی کے عمل کو انسان اگر جانچتا جائے، ان دونوں کا موازنہ کرتا جائے، تو انسان کو حیرت ہوگی کہ نیکیاں آسان ہیں اور گناہ مشکل ہیں۔ لیکن جب انسان کا مزاج خراب ہو جائے تو پھر اسے نیکیاں مشکل لگتی ہیں اور گناہ آسان لگتے ہیں۔ اور کچھ میں کچھ ہمارے معاشرے کا، ہمارے طرز تبلیغ کا کچھ طریقہ ہی ایسا رہا ہے کہ اس سے نیکیاں مشکل نظر آتی ہیں اور گناہ آسان نظر آتے ہیں۔ نکاح کو بہت مشکل کر دیا گیا ہمارے معاشرے کے اندر، لڑکیوں والوں کے لیے بھی اور لڑکے والوں کے لیے بھی۔ ایک طرف جہیز کا بوجھ ڈال دیا گیا، اور دوسری طرف مکان کا، اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کا، ایک اچھی نوکری کا، پھر شادی کے لیے ایک لمبے چوڑے اخراجات کا، ایک پرتکلف دعوت ولیمے کا۔ تو پھر ان ساری چیزوں کو مینٹین کرنے کے لیے انسان کے پاس بڑی دولت اور وقت چاہیے ہوتا ہے، اور دوسری طرف ہم نے زنا کو آسان بنا دیا ہے۔ اب دیکھیں، یہی عمل نیکیوں کو مشکل بنانے کا ہر ایک جگہ پر ہے، مسجد میں بھی ہے، معاملات میں بھی ہے، لین دین اور تجارت میں بھی ہے۔ ہم نے طرز عمل ایسا اختیار کیا ہوا ہے کہ ہمارے لیے نیکیاں اب مشکل ہوتی جا رہی ہیں، گناہ آسان ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے پورے دین کو آسان دین بنا دیا ہے، لیکن آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ قرآن ہمیں وہ کون سا نسخہ دیتا ہے جس سے ہماری نیکیاں آسان ہو جائیں اور گناہ مشکل ہو جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے 3 ایسے عمل بتائے ہیں کہ اگر کوئی آدمی وہ 3 عمل کر لے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کے لیے نیکیوں کو آسان کر دیتے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، پھر وعدہ فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، یعنی جس نے دینے والی صفت کو اپنایا۔ دینے والی صفت سب سے محبوب ترین صفت، کہ انسان کا مزاج اور نفسیات دینے والی بن جائیں،
اور یہ ضروری نہیں کہ آپ اس کے لیے دولت مند ہوں. اس دروازے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی وسعت عطا فرمائی ہے. دینا صرف دولت کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ کوئی آدمی کھڑے ہو کر یہ سوال کرے. یہ تو پھر یہ صفت تو صرف امیر ہی اپنا سکتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ہر طبقے کے لیے جو رہنمائی ہمیں عطا فرمائی ہے اس سے کوئی طبقہ بھی محروم نہیں رہتا. فرمایا کہ دیا کریں، صدقہ دیا کریں. امیر خوش ہو گئے ہوں گے، لیکن غریبوں کی مایوسی کو بھی آپ نے دور فرمایا. چاہے ایک کھجور کا دانہ کیوں نہ ہو، ایک کھجور کی دانے کی گٹھلی کیوں نہ ہو، بکری کا کھر کیوں نہ ہو، یعنی دینے والی صفت بنائیں. پھر صدقے کے باب کو اتنا وسیع کر دیا کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ آپ نے راستے سے کنکر اور پتھر ہٹا دیا، کانٹے ہٹا دیے، اللہ اسے صدقے میں لکھ دیں گے. کسی کو اچھی بات بتا دی، اللہ اسے صدقے میں لکھ دیں گے. کسی کو مسکرا کے دیکھ لیا، اللہ اسے صدقے میں لکھ دیں گے. اپنے بچوں پر خرچ کیا، اللہ اسے بہترین صدقے میں لکھ دیں. اپنی ذات کو اچھا رزق کھلایا، اللہ اسے بھی صدقے میں لکھتے ہیں. یہ باب بہت وسیع ہے، اس سے کوئی دینے والی صفت سے کوئی محروم نہیں رہ سکتا. یہ صفت اپنائیے. سخاوت کا مزاج ہو، دینے والی صفت ہو، اور جس کے اندر یہ صفت پیدا ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے رزق کے دروازوں کو وسیع کر دیتے ہیں. اس کی جیب کبھی خالی نہیں رہتی. اور دوسری صفت واتقا. جس آدمی کے اندر یہ صفت پہلی صفت آ جاتی ہے، ہو سکتا ہے اس کے اندر اس کے مزاج میں ایک برائی بھی پیدا ہو جائے. وہ غرور اور تکبر ہے کہ دینے والے کے مزاج کے اندر یہ پیدا ہو سکتا ہے. وہ اپنے آپ کو بڑا اور داتا سمجھنے لگے، سخی سمجھنے لگے. لیکن فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر متوجہ فرمایا واتقا، کہ پھر وہ ڈرتا بھی رہے، اپنے نیکیوں پر کی ہوئی نیکیوں پر غرور نہ کرے. جو اللہ نے توفیق دی ہے اس پر شکر ادا کرے، لیکن نیکیوں پر غرور نہ کرے. تقوی والی صفت اپنائے. وصدق بالحسنى. اور تیسری صفت نیکیوں کی تصدیق، ایمانیات کی تصدیق، جیسا کہ ہم نے کی ہے ایمان مفصل اور ایمان مجمل کے اندر. یہ بھی اس میں داخل ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ نیک لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں، نیکیوں کی حوصلہ افزائی کریں. جتنے بھی نیکیوں کے کام ہو رہے ہوں، جتنے بھی احباب اس نیکی کے کام میں لگے ہوں، ان کی حوصلہ افزائی کرنا یہ بھی نیکیوں کی تصدیق ہے. یہ تین صفتیں اپنانے سے اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کو آسان کر دیتے ہیں. اب ہر آدمی چاہتا ہے کہ نیکیاں میرے لیے آسان ہو جائیں، تو یہ تین صفتیں اگر کسی نے اپنا لیں تو اس کے لیے سچ بولنا آسان، نمازیں پڑھنا آسان، اور اس کے لیے جتنے بھی خیر کے کام ہیں وہ کام کرنا آسان ہو جائے گا. اور مختصر سے تین عمل کرنے ہیں. دینے والی صفت بنانی ہے، پھر غرور اور تکبر سے بچنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، پھر نیکیوں کی تصدیق کرنی ہے، نیک لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنی ہے. اس کے بعد تین عمل اور ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اگر کسی نے یہ تین عمل کر لیے ان کے مقابلے میں تو پھر میں گناہوں کو آسان کر دوں گا. ان میں سب سے پہلا ہے وَأَمَّا مَن بَخِلَ، جس کے اندر بخل پیدا ہو گیا، یا اس کے مقابلے کی اگر صفت ہے تو دینے کے بجائے لینے کی صفت اپنا لی.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ پہلی برائی، اما من بخیل واستغنی، پھر مستغنی ہو کے رہا، دنیا کے نشیب و فراز سے، عبرت انگیز واقعات سے اس نے کبھی سبق نہیں لیا، مستغنی بن کے پھرتا رہا، وکذب بالحسنی، اور نیکیوں کی تکذیب کرتا رہا، نیک لوگوں کا مذاق اڑانا، ان کی حوصلہ شکنی کرنا، یہ سب نیکیوں کی تکذیب میں داخل ہے۔ اور جس نے اپنی مانگنے والی صفت بنا لی تو پھر لکھتے ہیں کہ زندگی بھر اگر 7 اقلیم یعنی 7 زمینوں کے خزانے بھی اس کی جھولی میں ڈال دیے جائیں، 7 بر اعظموں کا خزانہ، تب بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، اس کا کشکول ہمیشہ سیدھا رہے گا۔ اور یہ بخل صرف رزق کے مانگنے تک نہیں، بلکہ ہر معاملے میں کسی کو بھلائی کا مشورہ نہ دینا بھی بخل ہے، کسی کو مسکرا کے نہ دیکھنا بھی بخل ہے، ہر وقت تیوری چڑھائی ہوئی ہے، اپنے بچوں پر نہ خرچ کرنا بخل ہے، اپنی ذات کو بھی خرچ نہ کرنا یا غلط غذا کھلانا، یہ سب بخل میں داخل ہے۔ اور مستغنی بن کے پھرتا رہنا، نیکیوں کی تکذیب کرنا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، میں اس کے لیے گناہوں کو آسان کر دیتا ہوں۔ پھر اس کے لیے جھوٹ بولنا، اس کے لیے زنا کرنا، اس کے لیے شراب پینا، اس کے لیے کسی کو دھوکہ دینا بائیں ہاتھ کا کھیل بن جاتا ہے۔ تو قرآن نے 3 عمل ایسے بتائے ہیں جس سے نیکیاں آسان ہو جاتی ہیں، اور 3 عمل ایسے بتائے ہیں جس سے گناہ آسان ہو جاتے ہیں۔ تو آج ہم سب اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، اگر ہمیں نیکیاں مشکل لگنے لگی ہیں تو ان میں سے کون سا ایسا عمل ہے جن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، یا کون سا ایسی برائی ہے جو ہم نے اختیار کی ہوئی ہے؟ وگرنہ قرآن کا فیصلہ اٹل ہے اور اللہ کا کہنا بالکل سچا ہے، مبالغے سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔